کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ خالق العظیم۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین گرامی قدر، آج ہم 11ویں شریف اور بالخصوص بڑی 11ویں شریف کے عنوان پر روشنی ڈالیں گے کہ بڑی 11ویں کیا ہے اور 11ویں شریف ہم کس کی مناتے ہیں، اس ذات کے فضائل کیا ہے۔ تو سامعین محترم، 11ویں شریف اصل میں ایک ایصال ثواب کی محفل کا نام ہوتا ہے، ایصال ثواب کی تقریب کا نام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، ثواب بھیجنا، کسی کو کوئی پڑھ کے بخشنا، کسی کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنے کے بعد تبرک تقسیم کرنا، یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 11ویں شریف کیا ہے۔ 11ویں شریف ایک ایصال ثواب کا نام ہوتا ہے۔ ایصال ثواب اصل میں بہانہ ہوتا ہے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کا، لیکن حقیقت میں یہ پیارے نبی کی ساری امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، تمام اولیاء اعظام، صحابہ کرام، صحابہ کرام کلہم، اور تمام تابعین، تبع تابعین، سب کی مبارک ارواح کو یہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں تمام اعز و اقارب جو آباء محفل والے ہوتے ہیں ان کی روح کو بھی، یعنی ان کے دنیا سے جانے والے تمام رشتہ داروں کی ارواح کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہونے والا ہے۔ یہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور یہ نیکیاں جن کے لیے ہم اپنے والدین کے لیے اگر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دنیا سے جانے والوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ تعالیٰ اس کی 7 پشتوں کی والدین کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے، کتنا بڑا ایصال ثواب ہے، کتنا بڑا ہمارا ثواب پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے صدقے جو ثواب پہنچتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 7 پشتوں تک کے والدین کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ایمان والوں کے حق میں ہمارے دل میں کھوٹ پیدا نہ کر۔ یعنی کہ علماء مفسر لکھتے ہیں کہ یہ کھوٹ کیا ہے کہ اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب نہ کرنا۔ ایصال ثواب 2 قسم کا ہوتا ہے، گناہ گار کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اگر نیکوکار کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے حدیث پاک سے، حضرت علی رضی اللہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی ہے، سنن نبی داؤد شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مینڈا لیا، آپ نے مینڈا ذبح کیا اور آپ نے کہا یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں یہ مینڈا ذبح کر۔ دوسرا آپ نے اپنے لیے ذبح کیا، اپنی قربانی کی۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ علی میری طرف سے ہمیشہ یہ قربانی کرتے رہنا۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس پہ تو قربانی واجب ہے اور وہ اپنی طرف سے واجب ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جانے والے کے لیے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ اس کے لیے نفلی طور پہ ہم ثواب پہنچانے کی خاطر وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے ہیں، گوشت تقسیم کر رہے ہیں، گوشت کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ تبرک لنگر ہی تو ہے، تو لہذا اس کا ثواب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے تو یقیناً آقا علیہ السلام کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، وہ ہے بڑا پیارا نام ہے، آپ کو یاد بھی رہے گا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، یعنی حضرت عمر بن العاص، یہ صحابی رسول ہیں، فاتح مصر ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص۔
ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے بڑی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ صحیفہ صادقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو ایک حدیث کی کتاب لکھی گئی تھی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص یعنی حضرت عبداللہ نے لکھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ لکھ لیا کرو، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکل نہیں سکتا۔ تو میں نے یہ آپ کو اس لیے عرض کی کہ حضرت عمر بن العاص اور ایک آپ کا بھائی تھا ہشام، یعنی عاص جب فوت ہونے لگا، یہ کافر تھا، یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور سنن نبی داؤد شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ تو عاص جب فوت ہونے لگا تو اس نے کہا اے میرے بیٹو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ میں تو اپنے آقا سے پوچھ کے کروں گا اپنے حصے کے 50 غلام، لیکن ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دی، کیونکہ عاص جو تھا کافر تھا۔ تو حضرت عمر بن العاص یعنی حضرت عمر آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو تفصیل فرمائی اور مور لگائی ایصال ثواب پر، سامعین محترم یہ سننے کے قابل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان مسلمن، اے میرے پیارے صحابی اگر وہ مسلمان ہوتا، اعتقتہ تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتا، اور تصدقتہ تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، اور حججتم یا تو اس کی طرف سے حج کرتا، لبلغوا اس کی روح کو ضرور پہنچتا، چونکہ وہ کافر تھا اس لیے اس کی روح کو کوئی ایصال ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ حدیث بالکل ایک ایصال ثواب کے طور پہ سند کے طور پہ لی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تصدیق فرما دی ہے کہ بندہ دنیا سے جانے والا کا مسلمان ہو، اس کی طرف سے بندہ صدقہ کرے، اس کی طرف سے حج کرے، اس کی طرف سے قرآن پڑھے، کوئی ایصال ثواب کرے تو وہ اس کی روح کو ضرور پہنچتا ہے۔ تو اس لیے 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ لنگر یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو لہذا حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ بزرگ کی روح کو یہ ثواب پہنچتا ہے، اور شرط یہی ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ حضور غوث پاک صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمان گر ہیں، آپ کی بارگاہ میں کئی کافر آئے تو ان کو اللہ نے کلمہ کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا تو آتے تھے، بدبخت ہوتے تھے، چور ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے اور نیکوکار بن کے چلے جاتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی اماں نے فرمایا بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے 40 دینار ویسٹ کوٹ میں آپ نے سی دیے، فرمایا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، آپ راستے پہ ایران سے یعنی ایران سے چلے اور چلتے ہوئے بغداد آ رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے آ رہے ہیں، راستے پہ ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا، لوگ اپنا مال چھپا رہے ہیں۔ ایک ڈاکو کا سردار جب آپ کے پاس آیا تو عرض کرنے لگا بیٹے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ دینار کا میں نا ایک سونے کا تولہ، وہ 40 تولے گویا سونا آپ کے پاس تھا، واسکٹ میں سلا ہوا تھا۔ تو آپ سے پوچھنے لگا بیٹا سب نے چھپایا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا میری اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹا سیدوں کے بیٹے، سادات کے دودھ پینے والے بیٹے، سیدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، خبردار جھوٹ نہ بولنا، میں اپنی اماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار سر جھکا لیتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ بچہ اپنی اماں سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا ہے، اور اے بدھو ڈاکو تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، تو اپنے رب سے کیے گئے وعدے سارے کے سارے فراموش کیے، سچی آپ کے قدموں میں گر کے سچی توبہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈاکوؤں کا یہ گروہ تھا جو اللہ پاک نے میرے ہاتھ پہ ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے نام کی 11ویں شریف کی یہ ایصال ثواب کی یہ منسوب 11ویں ہے، حقیقت میں یہ ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 11 ہی کو کی جائے، یعنی چاند کی 11 تاریخ کو، 12 کو بھی کر دی جائے، 13 کو بھی کر دی جائے، پورا مہینہ آپ دیکھیں ربیع الثانی میں آپ کے نام کی منسوب 11ویں شریف کی یہ محفل سجائی جاتی ہیں۔ تو بڑی 11ویں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ربیع الثانی میں آپ کا عرس مبارک ہے، یعنی آپ کا وصال مبارک کا جو مہینہ ہے یہ 11 تاریخ کو ہے یا 18 ربیع الثانی کو ہے، تو اس لیے آپ کا عرس بھی ہوتا ہے، اور آپ کی جو پہلے سے جاری 11ویں شریف ہر مہینے کو منائی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم یہ 11ویں شریف کیوں ہم مناتے ہیں اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ علامہ یافی نے قرۃ الناظرہ میں لکھا کہ سیدنا
حضور غوث پاک سرکار بغداد، آپ جب بغداد تشریف لائے، آپ نے مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ وہاں چونکہ اس زمانے میں کہت ہے جو بڑا مشہور ہے، 2 سال تک بارش نہیں ہوئی، غلہ نہیں ملتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ نے لنگر کا پروگرام بنایا۔ لنگر کا پروگرام تو ایک بہانہ تھا، حقیقت میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کا دین کا آواز جو ہے یا تبلیغ، یہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا تھا۔ تو آپ لنگر ہر مہینے کی 11-12 تاریخ کو پکاتے، اور اس کا نام عرس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا تھا، کیونکہ علامہ یافی کہتے ہیں جب پوچھا جاتا آج کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک ہے۔ تو یہ 11-12 بلکہ 13 تاریخ کو لنگر ہوتا تھا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لہذا آپ کے لنگر میں آتے، وہاں سیر ہو کے کھاتے۔ لیکن لنگر تو بہانہ تھا، اصل پیارے نبی کے دین کا پیغام ان تک پہنچانا تھا۔ آپ کے وعظ اور نصیحت سے لاکھوں آدمی، ہزاروں آدمی توبہ طائب ہوتے اور دیندار بن جاتے، نیکوکار بن جاتے، سچے پکے مسلمان بن جاتے۔ اللہ پاک کو وہ لنگر اتنا پسند آیا کہ علامہ یافی نے لکھا کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسی طرح ہر مہینے کی 11-12 تاریخ کو وہ لنگر دنیا میں آج تک چل رہا ہے، اور وہ آپ کے نام سے منسوب ہو گیا ہے، یعنی 11ویں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی۔ تو امین محترم، آپ بڑے با کرامت اللہ کے ولی ہیں، جو محمد درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان آپ کا مرتبہ ہے، اسی طرح حضور غوث پاک کا اولیاء کے درمیان میں ہے۔ فرمایا قدمی ھذا علی کل رقبۃ ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ جو بھی ولایت کا یعنی دعویٰ کرتا ہے تو وہ آپ کے در پہ آتا ہے، وہاں سے لنگر ولایت کا تقسیم ہوتا ہے اور لے کے جاتا ہے۔ حضور غوث پاک سرکار بغداد، آپ نے ہزاروں گم گشتہ کو جو راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، جو اسلام سے دور تھے، اللہ پاک نے ان کو کلمہ کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بڑے مشہور آپ کی کرامت ہے بغداد شریف میں، آپ کی کتاب کا نام ہے جو آپ کی زندگی مبارک میں آپ کی کرامت پہ لکھی کہ بہجت الاسرار شریف۔ اس کتاب میں یہ کرامت درج ہے کہ آپ بغداد شریف میں اپنے حجرہ اقدس میں بیٹھے تھے، مریدین آپ کے پاس آئے، عرض کی حضور آپ تشریف فرمائیں اور پورا بغداد کو ایک پادری گمراہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، وَأَحْيَا الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیے ہیں؟ قرآن سے کہیں ثابت کرو۔ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں اپنا دین چھوڑ کے نعوذ باللہ پھر رہے ہیں۔ آپ اٹھے، آپ فوراً پہنچے اور کیا فرمایا، او پادری تو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے مردہ زندہ نہیں کیے؟ میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ قبرستان جو بغداد کا 500 سال پرانا ہے، اس کی قبرستان پہ جس قبر والے کو تو کہے میں اپنے محبوب کے غلاموں کا غلام ہوں، میں زندہ کروں گا۔ تو پادری آپ کے ساتھ چلا، ایک پرانی سی قبر پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس مردے کو زندہ کرے۔ آپ نے فرمایا، قبر پہ ہاتھ لگا کے فرمایا قم بإذن اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مردہ کہتے ہیں بڑی مشہور کرامت ہے کہ مرلی بجاتا ہوا باہر آیا۔ تو جب باہر آ کہتا ہے حضور قیامت آ گئی ہے، آپ نے فرمایا قیامت نہیں، یہ ولی کی کرامت ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص تو اب دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا واپس جانا چاہتا ہے؟ عرض کی یا حضرت کہ اس وقت دنیا سے گئے ہوئے یا پردہ کی ہوئی قبر میں آئے ہوئے مجھے کئی 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے جو جان کنی کی تکلیف ہے وہ نہیں بھولی، میں اب دنیا میں نہیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے حکم سے دوبارہ وہ قبر میں چلا گیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی کرامات عطا فرمائی ہیں۔ عیسائی پادری خود بھی مسلمان ہو گیا، اور جتنے اس کے دعوے دار تھے یا پیروکار تھے وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی اپنی کرامت ضرور دکھاتے ہیں، کب دکھاتے ہیں؟ اس وقت دکھاتے ہیں جب دین کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور دین کو حقیقتاً پھیلانا مقصود ہوتا ہے، دین کا پیغام، رب کا پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے دیکھو
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے لڑ لگ جاؤ۔ حضور غوث پاک کیسے سچے ہیں کہ آپ کے سچ کی برکت سے آپ سن چکے کہ ڈاکوؤں کے گروہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ایسے آپ سچے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی آپ کی سنگت میں اور آپ کے لڑ لگنے کا اللہ کے حکم کے مطابق یہ اعزاز حاصل ہے۔ ہم حضور غوث پاک سرکار بغداد کی 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے ہر مہینے مناتے ہیں تاکہ ہماری نسبت آپ کے ساتھ قائم رہے۔ آپ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید ڈر نہیں، اللہ میرا رب ہے، یعنی اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے غوث، اے میرے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میرا رب مجھے رسوا نہیں کروں گا۔ اے میرے مرید، اے میرے ساتھ نسبت رکھنے والے، دنیا میں کہیں بھی کوئی رہنے والا ہو، آپ کے ساتھ منسوب ہو، نسبت رکھے، لنگر 11ویں کا صرف کھا ہی لے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم اور مایوس نہیں چھوڑے گا۔ اب ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حضور غوث پاک کی زندگی کا پیارا فلسفہ بھی ہم اپنائیں۔ آپ دیکھیں بہجت الاسرار شریف میں موجود ہے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی آپ کی مصلی پہ رات کو کھڑے ہو کر گزری۔ تمام آپ کے مریدین لکھتے ہیں، حضرت شاہ عبد الحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 40 سالہ زندگی ہر آپ کے ولی جاننے والے نے، آپ کے ماننے والے نے، آپ کے مرید نے لکھا کہ 40 سالہ زندگی آپ سوئے نہیں، دنیا چلی جاتی، دنیا کا یہ عظمت والا پیر و مرشد مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک رکعت میں آدھا قرآن ختم ہوتا، دوسری رکعت میں دوسرا نصف ختم ہوتا، ہر رات میں ایک قرآن پاک آپ ختم کرتے، نفل کی 2 رکعتوں میں، ساری رات آپ کی قیام میں گزر جاتی، اور رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے وہ بندے عباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کی راتیں کبھی قیام میں گزرتی ہیں اور کبھی سجدے میں گزرتی ہیں۔ بندے تو ہیں رب کے بہت، پر بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو حضور غوث پاک سرکار بغداد کی دیکھیے مبارک زندگی، کہ آپ کی زندگی 40 سال، رات کو آپ نے پہلو بستر کے ساتھ نہیں لگائے، ساری رات عبادت کی۔ ہم آپ کا لنگر کھائیں، آپ کی نسبت میں رہیں، آپ کی 11ویں منائیں، 11ویں شریف کھائیں، لیکن کم از کم ہماری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تو یہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ان 2 نمازوں کی برکت سے اللہ بقیہ 3 نمازیں بھی آسان بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک سرکار بغداد کی پیاری زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔